بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر ثالث، دیکھیں ہم نے باب جو پیچھے بیان کیا ہے اس باب میں باب سواک لمن قام باللیل ہم دو باتیں بیان کر چکے تھے۔ تیسری بات جو تھی وہ حدیث بیتوتہ کے متعلق چند امور تھے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہوگا کہ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث کے تحت امام نبوی علیہ رحمہ نے ایک اعتراض کیا ہے کہ یہ حدیث دو درجے کے اعتبار سے معلول ہے۔ پہلا درجہ، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس حدیث میں 2 رکعتوں کے بعد نیند کرنے کا ذکر ہے، اور بخاری اور مسلم کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ابن عباس سے جو ہے، اس میں 2 رکعتوں کے بعد نیند کرنے کا تذکرہ نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو ایک تو اس وجہ سے معلول ہے، اور دوسرا یہ کہ ابن عباس سے جو دوسری روایات منقول ہیں ان میں 13 رکعات کا ذکر ہے اور اس میں 9 کا ذکر ہے۔ گویا کہ اس روایت کو نقل کرنے میں حسین عن حبیب متفرد ہیں، لہذا یہ حدیث شاذ ہے۔ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ بذل المجہود میں حضرت سہارنپوری نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ ابن عباس کی روایت مسلم میں عن ابی المتوکل عن ابن عباس، اس میں مذکور ہے کہ اس میں بھی 2 رکعتوں کے بعد نیند کا ذکر موجود ہے، اور اسی طرح روایات شریک بن نمیر عن ابی قریب عن ابن عباس جو طحاوی کے ہاں موجود ہیں ان میں بھی 2 رکعتوں کے بعد نیند کرنے کا ذکر موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حسین عن حبیب یہ متفرد نہیں ہے۔ آگے ایک سوال یہ ہوگا کہ جب سب روایات درست ہیں تو پھر تعارض ہوا کہ ان روایات سے جن میں 2 رکعتوں کے بعد ذکر، یعنی دیکھیں نا، تو جب سب روایات درست ہیں تو تعارض ہوا کہ ان روایات سے، یہ تعارض تو ان روایات سے ہوا ہے کہ جن میں 2 رکعتوں کے بعد نیند کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں روایات، یعنی جن میں نیند کرنے کا ذکر ہے اور 2 رکعتوں کے بعد، اور جن میں 2 رکعتوں کے بعد نیند کرنے کا ذکر نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ دونوں روایات متعدد واقعے پر محمول ہیں، یعنی یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھنے کے لیے 2 دفعہ آپ وسلم کے گھر رات گزاری، تو ایک واقعہ میں آپ وسلم نے تہجد کی نماز اکٹھے پڑھی، درمیان میں وقفہ نہیں کیا، اور دوسری رکعت میں آپ وسلم نے درمیان میں وقفہ کیا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں ایک واقعہ تو کہیں دوسرا واقعہ نقل کر دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں حدیث ابو داؤد یہ ناطق ہے، حدیث ابو داؤد ناطق ہے، اور باقی جو ہیں یہ ساقط ہیں۔ ضابطہ ہے کہ ناطق کو ساقط پر ترجیح ہوتی ہے، تو اس وجہ سے حدیث ابی داؤد کو ترجیح حاصل ہوگی۔ اب یہاں ایک اور سوال ہوتا ہے کہ دیکھیں اس روایت اور باقی روایات میں تعدد رکعات کے اعتبار سے بھی تو تعارض ہے نا، اس میں 9 کا ہے، 9 رکعت کا ذکر ہے، جبکہ باقی روایات میں 13 رکعت کا ذکر ہے۔ تو اس کا جواب یہ کہ تعدد واقعہ پر جب یہ محمول ہے تو اس میں تعارض ہی نہ رہا۔ دوسرا جواب یہ کہ اس روایت میں بھی 11 ہی کا ذکر ہے، اس لیے اس میں الفاظ اور طرح کے ہیں، اور مسلم میں اس کی تصریح ہے کہ اوتر بثلاثۃ، امام نبوی نے وطر 1 سمجھ کر اعتراض کر دیا۔ باقی روایات کے 13 رکعت والی روایات، قاضی عیاض نے فرمایا کہ راوی نے اس روایت میں ان رکعتیں خفیفتین کا ذکر نہیں کیا جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد سے پہلے پڑھا تھا، وگرنہ یہاں بھی 13 ہی ہیں۔ اچھا، چوتھی بات ہم نے کہا تھا غرض قال ابو داؤد۔ دیکھیں اس میں امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے روایت حشیم عن حسین اور روایت ابن فضیل عن حسین میں فرق بیان کیا ہے۔ کہ حسین کے 2 شاگرد ہیں، حشیم اور محمد بن فضیل۔ تو حشیم نے جو روایت ذکر کی ہے اس میں مسواک اور قراءت آیات کا ذکر پہلے سے ہے اور وضو کا ذکر بعد میں ہے، اور سورت کا اختتام ختمن اور جزم مذکور نہیں ہے،
یعنی آپ نے جو قرآن کی آیت کی تلاوت کی ہے کہ اس سورت کو آخر تک ختم کیا ہے، یعنی کہ یہ یقین سے ذکر نہیں ہے۔ اور جو روایت ابن فضیل ہے اس میں مسواک اور وضو کا ذکر ہے پہلے، اور قرات آیات کا ذکر بعد میں ہے، اور اختتام سورت کا جزمن اور یعنی یقینی طور پر اس کا وہاں ذکر ہے۔ یہ امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے یہ تھوڑا سا فرق ذکر کر دیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں امر خامس ہم نے کہا تھا کہ چوتھا امر، پانچواں امر یہاں یہ ہے کہ حدیث خامس کی ترجمۃ الباب سے مناسبت کیا ہے۔ دیکھیں اس آخری حدیث کو ترجمۃ الباب سے مناسبت نہیں ہے، گویا کہ یہاں ایک سوال ہو رہا ہے کہ اس آخری حدیث کو اس باب کے تحت یعنی باب السواک کی لمن قام باللیل، یہ جو باب ہے اس باب کی جو آخری حدیث ہے اس کو باب کے ساتھ مناسبت نہیں ہے ترجمۃ الباب کے ساتھ، کیونکہ ترجمۃ الباب میں قیام باللیل کی قید ہے، یعنی رات کو اٹھ کر مسواک کرنا مسنون ہے، اور حدیث میں قیام لیل کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ کہ یہ حدیث اس نسخہ میں مذکور نہیں ہے، اصل میں یہ حدیث نسخہ ابن داسا میں مذکور تھی، پھر کسی نے اس نسخہ لؤلؤی میں لؤلؤی کے حاشیے پر اس کو لکھ دیا، پھر کسی نے اس باب کے متن میں اس کو کیا کر دیا، لکھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مصری نسخوں میں یہ موجود ہی نہیں ہے، اور ملا علی قاری علی رحمہ نے جس نسخہ پر شرح لکھی اس میں بھی یہ حدیث نہیں ہے، اور حضرت محدث تھانوی نور اللہ مرقدہ نے جس نسخہ پر شاہ اسحاق رحمہ اللہ سے پڑھی اس میں بھی یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب یہ کہ مناسبت بالعموم ثابت ہے، ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بہر سوئے ہوئے ہوں، پھر رات کو اٹھ کر گھر آئے ہوں اور مسواک کیا ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عموماً یہ عادت تھی کہ آپ جب گھر آتے تو مسواک کرتے، تو رات کو مسواک کے لیے اٹھتے ہوئے بھی آپ مسواک کرتے ہوں گے۔ اچھا تیسرا اس کا جواب یہ کہ مناسبت بالاولویت ثابت ہے کہ جب گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کرتے، تو الفاظ من النوم میں بطریق اولا مسواک کرتے ہوں گے۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔